الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ ریاکاری پہ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں۔ ایگزیبیشن کبھی دیکھی سنی ہوگی، ایگزیبیٹر آخری دن تک اپنا پروڈکٹ چھپاتا ہے، تبھی تو لوگ ایک دم دیکھیں گے، پردہ کھلے اور کہیں گے واہ کیا خوبصورت آرٹ ورک ہے۔ اسی طرح بندہ مومن ساری زندگی اپنی نیکیوں کو چھپا چھپا کے رکھتا ہے کہ چلو کل اللہ کو پیش کروں گا تو پھر ساتھ لوگ بھی دیکھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر سارا کچھ ادھر ہی دکھا دکھو کے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ لکھیے ایک جملہ، اپنی نیکیوں کو ہوا نہ لگائیں۔ چاول پکتے میں اگر دم کھول دیا جائے تو ہمارے بڑی خواتین کیا کہتی تھی؟ ہوا لگ گئی، اب چاول پھولیں گے نہیں، ہنڈیا بار بار کھول لو، ڈھکن بند کرو۔ آج بھی بہنوں کو نہیں پتا، پورا وقت چمچے مارتی رہتی ہیں، پورا وقت اس کی ہنڈیا کھولتی ہیں، خوشبو اڑ جاتی ہے۔ دم پہ ڈال کے چیزیں مسالے ڈال کے کھول دیں، بند کریں، جب آخر میں کھولیں گے تو خوشبو ہوگی۔ اخلاص یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو دم پہ لگا دیجیے، میں نے شو آف نہیں کرنی، اور کچھ نہیں چھپتی اس پہ بھی روئیے کہ اللہ کہیں میرے اندر کوئی ریا تو نہیں آ رہی، کہیں عجب تو نہیں آ رہا۔ اور وہ حدیث تو آپ نے 20 بار سنی ہوئی ہے کہ جہنم کی لکڑیاں بنیں گے وہ لوگ جو نیکیاں کرتے، قرآن پڑھاتے، سخاوت کرتے تھے، لیکن وجہ کیا تھی کہ وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ جب اس حدیث کو پڑھتے تھے نا، جو میں نے ابھی ایسی ریفرنس دیا آپ کو، تو بے ہوش ہو جاتے تھے، ہولناکی اور دردناکی کی وجہ سے کہتے تھے ابو ہریرہ تیرا یہ سارا علم قیامت کے دن تجھے لکڑی نہ بنا دے جہنم کی۔ ہچکی بن جاتی، بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی ان کے اوپر، تھوڑی دیر بعد ذرا ہوش آتا تو ان کے چہرے کو دھویا جاتا، اور یہ ایک بار نہیں، ہر مرتبہ اس حدیث کو جب بیان کرتے تھے تو روتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ان 3 لوگوں کے بارے میں بتایا اور فرمایا ابو ہریرہ اللہ کی مخلوق میں یہی ہیں وہ 3 لوگ جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ جلائی جائے گی۔ آپ دیکھیے قاتل، زانی، چور، اچکے، بدماش، برے، ان کو تو لوگ برا کہتے ہی ہیں نا، ان سے تو نہیں جہنم جلنی، ان کو تو پیچھے کر دیجئے۔ یہ تو آج میرے آپ کے پڑھنے پڑھانے اور دین والے ہونے والے لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو یاد رکھیے جتنا زیادہ دل میں اخلاص آتا جائے گا، اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں محبت، قبولیت، اور آپ کو دنیا میں وہ ملنے لگے گا جو آپ نہیں چاہتے۔ یہ اخلاص کا فقدان ہی اصل میں ریاکاری کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ اور اگر دنیا کے لیے علم لیا تو اللہ کے نبی نے کہا ایسے بندے کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ کسی نے علم اس لیے لیا کہ جھگڑے کرے، بحثیں کرے، عالم کہلائے، عالماں کہلائے، استاذہ کہلائے، تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا اگر اس نیت سے علم لینا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں جتنا ان سے بے نیاز ہوتے جائیں، اتنی ملتی جائیں تو اتنی بہتر ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے یہ اخلاص دے۔